اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، چہل کلید کی دعا کا عمل ہے۔ یہ دعا مشہور اور معروف ہے، جسے دعائے 40 کنجیاں کہا جاتا ہے۔ بہت ہی مجرب اور مؤثر ہے، قرآنی آیات اور ادعیہ سے یہ ملی ہوئی دعا ہے۔ جناب فضہ سے روایت ہے، البتہ عربی متن تو ہمیں اس بارے میں نہیں ملا، جو فارسی میں ملا ہے اس سے اردو میں ہم بتا رہے ہیں کہ جناب فضہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، میں نے دیکھا جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہ نے پانی کا ایک برتن ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور پاک سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ نے اس پر کچھ پڑا اور اس پانی پر دم کیا، یعنی پھونک ماری۔ پھر جناب فضا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے آقا زادی، آپ علیہ السلام پر میری جان قربان ہو، فدا ہو، پاک سیدہ یہ تو فرمائے کہ اس دعا کے پڑھنے اور دم کرنے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے دعا ختم ہونے کے بعد فرمایا کہ یہ دعا چہل کلید ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور صاف پانی پر اس دعا کو پڑھ کر دم کرے، اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی جس آدمی کو بھی پلایا جائے گا، اس کا 50 سال کا جو بند کام ہوگا، وہ بند کام جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو یہ پانی انہیں پلانے سے ان کی باہمی محبت کا کمال حضرت یوسف اور زلیخا کی محبت کو پہنچے گا، یا کسی مٹھائی وغیرہ پر دم کر کے کھلایا جائے تو یہی اثر ہوگا۔ اس دم کیے ہوئے پانی میں عرق گلاب اور مصری حل کر کے شربت بنا کر پستہ کی بیماری میں مبتلا شخص کو پلائے، اور اسے اس دم کیے ہوئے پانی سے غسل بھی کرائے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کی جو دعا کی برکت ہے اس سے وہ شخص ٹھیک ہو جائے گا، اس کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی حاکم، جابر، ظالم بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو عرق یا عطر گلاب پر اس دعا کو پڑھ کر دم کرے، اور وہ عطر اپنے چہرے پر مل کر دربار میں جائے تو بادشاہ کے سامنے، حاکم کے سامنے، جج کے سامنے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، یعنی وہ اگر کوئی کام ہوگا پھنسا ہوا تو وہ اس کا ختم ہو جائے گا، باعزت وہاں سے وہ نکل آئے گا۔ اگر پانی پر یہ دعا پڑھ کر جو شخص غسل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تمام بلاؤں اور مخلوق کے شر سے محفوظ رکھے گا، بلکہ اسے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ تو سامعین عزیز، وہ 40 جو عدد میں قرآنی آیات اور ادعیہ ہیں وہ ہم پڑھ دیتے ہیں۔ اگر کسی مومن کو چاہیے تو وہ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کرے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار شہزادی کے صدقے میں تمام مومنین کی عرضوں کو پورا فرمائے اور منظور و مقبول کرے۔ پھر بھی ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ عربی متن میں ہمیں اس بارے میں نہیں ملا، البتہ فارسی میں ملا ہے تو وہ بیان کیا ہے، کیونکہ کافی سارے مومنین و مومنات بار بار اصرار کر رہے تھے واٹس ایپ پہ کہ ہمیں چہل کلید کی دعا کا عمل اور اس کے وظیفے کے بارے میں بتائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا تمسكوا بعصم الكوافر وألقي السحرة ساجدين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إنا لله وإنا إليه راجعون بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وبحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل يا حنان يا منان يا ديان يا برهان بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ياسين والقرآن الحكيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل كونوا قردة خاشعين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل من يكلؤكم بالليل والنهار قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلوات والسلام على سيدنا نبينا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد